خطبہ نمبر 113 آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ، مذمت دنیا میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمہیں اس دنیا سے ہوشیار کر رہا ہوں کہ یہ کوچ کی جگہ ہے، آبادانی کی منزل نہیں ہے۔ یہ اپنے دھوکے ہی سے آراستہ ہو گئی ہے اور اپنی آرائش ہی سے دھوکہ دیتی ہے۔ اس کا گھر پروردگار کی نگاہ میں بالکل بے ارزش ہے، اسی لیے اس نے اس کے حلال کے ساتھ حرام، خیر کے ساتھ شر، زندگی کے ساتھ موت اور شیریں کے ساتھ تلخ کو رکھ دیا ہے، اور نہ اسے اپنے اولیاء کے لیے مخصوص کیا ہے اور نہ اپنے دشمنوں کو اس سے محروم رکھا ہے۔ اس کا خیر بہت کم ہے اور اس کا شر ہر وقت حاضر ہے۔ اس کا جمع کیا ہوا ختم ہو جانے والا ہے اور اس کا ملک چھن جانے والا ہے، اور اس کے آباد کو ایک دن خراب ہو جانا ہے۔ بھلا اس گھر میں کیا خوبی ہے جو کمزور عمارت کی طرح گر جائے، اور اس عمر میں کیا بھلائی ہے جو زاد راہ کی طرح ختم ہو جائے، اور اس زندگی میں کیا حسن ہے جو چلتے پھرتے تمام ہو جائے۔ دیکھو، اپنے مطلوبہ امور میں فرائض الہیہ کو بھی شامل کر لو اور اسی سے اس کے حق کے ادا کرنے کی توفیق کا مطالبہ کرو۔ اپنے کانوں کو موت کی آواز سنا دو قبل اس کے کہ تمہیں بلا لیا جائے۔ دنیا میں زاہدوں کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ خوش بھی ہوتے ہیں تو ان کا دل روتا رہتا ہے، اور وہ ہنستے بھی ہیں تو ان کا رنج و اندوہ شدید ہوتا ہے۔ وہ خود اپنے نفس سے بیزار رہتے ہیں، چاہے لوگ ان کے رزق سے غبطہ ہی کیوں نہ کریں۔ افسوس، تمہارے دلوں سے موت کی یاد نکل گئی ہے اور جھوٹی امیدوں نے ان پر قبضہ کر لیا ہے۔ اب دنیا کا اختیار تمہارے اوپر آخرت سے زیادہ ہے، اور وہ عاقبت سے زیادہ تمہیں کھینچ رہی ہے۔ تم دین خدا کے اعتبار سے بھائی بھائی تھے، لیکن تمہیں باطن کی خباثت اور ضمیر کی خرابی نے الگ الگ کر دیا ہے کہ اب نہ کسی کا بوجھ بٹاتے ہو، نہ نصیحت کرتے ہو، نہ ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہو، اور نہ ایک دوسرے سے واقعاً محبت کرتے ہو۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ معمولی سی دنیا کو پا کر خوش ہو جاتے ہو اور مکمل آخرت سے محروم ہو کر رنجیدہ نہیں ہوتے ہو؟ تھوڑی سی دنیا ہاتھ سے نکل جائے تو پریشان ہو جاتے ہو، اور اس کا اثر تمہارے چہروں سے ظاہر ہو جاتا ہے، اور اس کی علیحدگی پر صبر نہیں کر پاتے ہو، جیسے وہی تمہاری منزل ہے اور جیسے اس کا سرمایہ واقعی باقی رہنے والا ہے۔ تمہاری حالت یہ ہے کہ کوئی شخص بھی دوسرے کے عیب کے اظہار سے باز نہیں آتا ہے، مگر صرف اس خوف سے کہ وہ بھی اسی طرح پیش آئے گا۔ تم سب نے آخرت کو نظر انداز کرنے اور دنیا کی محبت پر اتحاد کر لیا ہے، اور ہر ایک کا دین زبان کی چٹنی بن کر رہ گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے سب نے اپنا عمل مکمل کر لیا ہے اور اپنے مالک کو واقعاً خوش کر لیا ہے۔